لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما یرید المبدئ والمعید وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صلوات. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزاداری مظلوم کربلا کا یہ تیسرا دن ہے مسجد توحید میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کریں کم ہے. اور اس اعتبار سے کہ اس سال پوری دنیا میں ابھی لندن سے میرے پاس 1 گھنٹہ پہلے فون تھا. ایک بزرگ عالم دین آپ لوگ سب جانتے ہیں اور وہاں کے حالات انہوں نے بتائے اور اسی طرح مختلف ملکوں کے حالات سے آپ لوگ بھی آگاہ ہیں اور بندے حقیر بھی بعض چیز جو معلوم ہوتی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تو اس منحوس وبا کی وجہ سے مراجع اعظام رہبر معظم اور اسپیشلسٹ اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے جس طرح ہم لوگوں کو اس اذى کو برپا کرنے کے لیے کہا ہے، الحمدللہ یہاں کی انتظامیہ بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ خیال کرتے ہوئے اور پابندی کے ساتھ ان اصولوں پر قائم اور دائم ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام مومنین و مومنات سے جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے مرحلے میں امن و امان کے ساتھ عزاداری برقرار ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزادار سید الشہداء ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، شعراء ہیں، خدمت گزار ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ماشاءاللہ
عزاداری ہو رہی، اس کی اطلاع بھی ہمیں آج ملی، اور اس پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی عزاداری جیسی بھی ہو رہی، آپ لوگ دعا ضرور کریں۔ آج میں اپنی گفتگو میں شاید اس موضوع کو لاؤں، لیکن دعا اسلحہ ہے انبیاء کا، اس لیے آپ لوگ دعاؤں سے غافل نہ ہوں، اور دعا کا اثر ہوگا۔ تو میں نے 2 دن جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے، یہ سورہ احزاب کی 7ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے ومن کا اور آپ سے، نام نہیں لیا رسول اللہ کا احترام میں، ویسے مقصد الہی جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام ہے، ان میں سے ہمارے حضور کا نام نہیں ہے، صرف 4 کا ذکر ہے، من کا ومن نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ سے۔ تو سب سے میثاق لیا، ایک عہد و پیمان لیا۔ ہم نے چاند رات والی مجلس میں مقدماتی اور تمہیدی طور سے قصے کے بارے میں، داستان گوئی کے بارے میں، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں گزارش کی ہے، جس کو میں اب دہرا نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ لیکن تمہیدی اعتبار سے یہ بتاتا چلوں کہ ان انبیاء میں جو 5 نبیوں کا ذکر آیا ہے، ان میں چند خصوصیات تھی جس کا ذکر کر دوں بعض ان دوستوں کے لیے جو آج مجلس میں شریک ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پیغمبر منتخب ہوئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ ہے، ان کے لیے اصطفیٰ کا لفظ آیا ہوا۔ اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان پیغمبروں کو چنا ہے، اور ان میں سے ان 5 کو چنا ہے، اور ان 5 میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوا ہے، 73 آیتیں ہیں۔ زیادہ تر اس میں جیسا کہ حزب یعنی گروہ، اور اس کی جمع احزاب ہے کہ جب سب لوگ مل کر کے انہوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اور یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق کے نام سے ہے۔ لیکن یہ آیت مربوط ہے جو میں نے پڑھی ہے، 7ویں آیت ہے، یہ اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں۔ کل میں نے اولو العزم کی جو ہے تھوڑی سی تشریح کی تھی، پھر میں بتاتا چلوں عزم یعنی ارادہ، اور ارادہ عام نہیں بلکہ پختہ ارادہ، جس کو آپ ڈٹرمنیشن کہہ سکتے ہیں۔ عزم یعنی پختہ ارادہ، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی لچک کوئی بھی نہ ہو، جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا کہ ان 5 انبیاء کے اوپر جتنے مظالم ہوئے، لیکن یہ اپنی تبلیغات اور اپنے مشن سے، اپنے کام سے بالکل پیچھے ہٹے نہیں۔ تو چونکہ 2 دن ہم نے صرف جناب نوح کے بارے میں عرض کیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے اگر میں صرف ایک نبی پر 3 دن لوں گا تو پھر عشرہ بھی صحیح طور سے کوشش میں کر رہا ہوں کہ آج حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ امتیازی شان میں یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے نبی کے بارے میں کہا جائے کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، کل میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ 3 پارہ جو شروع ہوتا ہے اسی میں کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان رسولوں کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یا کتاب ہے اور یا کوئی شریعت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے جناب نوح کے ذکر کے بعد، کل کئی باتیں رہ گئی ہیں کہ جناب نوح کا جب طوفان آیا اور کشتی کے ذریعے نجات ملی تو اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ رہ گیا۔ لیکن ایک بات جو ضروری ہے بچوں جوانوں کو بتانے کے لیے کہ بہت سے مسلمان ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قبر کہاں ہے۔ یہ بتاتا چلوں کہ حضرت آدم کی پشت اور جناب نوح کا سرانہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر۔ یہ آپ لوگوں کو، اور اسی لیے روایت میں ہے کہ وہاں پر حضرت آدم اور حضرت نوح کی بھی زیارت پڑھی جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے مولا کے نام پہ۔ تو آج حضرت ابراہیم کا ذکر کریں گے، اور اس میں چند باتوں کا بہت
ابتدائی اور تمہیدی اعتبار سے یہ سب چیزیں بڑی غور سے سننی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ قصہ گوئی نہیں ہے، قرآن نہ داستان کی کتاب ہے نہ کہانی کی کتاب ہے، جیسا کہ میں پہلے روز بتا چکا ہوں، لیکن یہ عبرت ہمارے لیے ہے اور نصیحت کے لیے ہے، چونکہ ہر نبی کی کہانی سے، ہر نبی کے قصے سے عبرتناک واقعات ہیں، اور اسی لیے بیان کیا گیا۔ چنانچہ مولا علی کے قول کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو نامہ اور خط امام حسن علیہ السلام کو لکھا ہے، انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات کو یاد کرنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی مولا علی نے کتنی تاکید کی۔ کہا بیٹا دیکھو، ہم گزشتہ لوگوں کے واقعات کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور میں نے اس طرح پڑھا اور سمجھا ہے جیسا کہ میں ان کے درمیان رہا ہوں، تو گزشتہ لوگوں سے تم نصیحت کو حاصل کرو۔ تو یہ واقعات جو حضرت ابراہیم کے یا انبیاء کے بیان کیے جائیں گے، صرف اس اعتبار سے کہ ہم کو کیا نصائح اس سے ملتے ہیں، کیا نصیحتیں ملتی ہیں، اور اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کیسے پاک اور صاف کریں اور کس طرح ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ یہ توجہ فرمائیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس انسان کو انسان بناتی ہے، اور یاد رکھیے گا امام خمینی کا جملہ کہ جس کسی انسان کی زندگی میں محرم آ جائے اور اگر اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے تو گویا اس نے کچھ بھی محرم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ایک مجلس اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ کرے، دوسری مجلس، تیسری مجلس کچھ تو سیکھ کر کے کم سے کم اپنے آپ میں تبدیلی لائے، تو اس وجہ سے یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ انسان کو انسان یہ مجالس بناتی ہیں، جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ احادیث کے ذریعے سے باتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر عقائد و احکام اور اخلاقیات سے بات ہوتی ہے۔ تمہیدی بات یاد لمبی نہ ہو جائے ورنہ باتیں بہت ہیں، تو یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم کا نام 69 بار یعنی 69 59 نہیں 69 بار قرآن میں آیا ہے، جو 65 سوروں میں متعدد جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، اور اس عظیم الشان پیغمبر کی اتنی مدح و ثنا قرآن میں آئی ہوئی ہے کہ جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان کو قرآنی آیات کی روشنی میں نیک اور صالح، یہ ترتیب سے ہے، نمبر 5 میں گن رہا ہوں ان کی صفات کو، نیک اور صالح آیتیں بعد میں پڑھوں گا، فروتنی کرنے والا یعنی ایک منکسر انسان، صدیق بہت سچا بردبار، عہد وفا پر پورا کرنے والا، بے مثال شجاع اور بہادر، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سخی۔ یہ 4 یا 5 سورے ہیں، سورہ صاد، سورہ نحل 122، سورہ نحل کی 120، سورہ مریم کی 41، سورہ توبہ کی 114ویں آیت ہے۔ یہ میں نے صرف ترتیب سے اس لیے لکھا کہ یہ جو صفات حضرت ابراہیم کے ہیں ان سوروں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے بارے میں اس زمانے میں ایک تنہا انسان موحد تھا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، توحید پرستی کے سلسلے میں اگر کوئی بھی موحد تھا تو حضرت ابراہیم تھے۔ اب ان کی جو منطق تھی وہ جابر اور ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں توحید پرستی کے اعلان اور تبلیغ کے اعتبار سے تھا۔ اب آئیے جو ذکر کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم کے 3 دور ہیں قرآنی آیات اور تاریخ کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ میں ٹھہرتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے سن لیں۔ حضرت ابراہیم کا 3 دور ہے، ایک بعثت سے پہلے یعنی جب ان کی تبلیغات اور نبوت اور بعثت کی باتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے کا دور ہے، دوسرا یہ ہے کہ بابل میں جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، بابل میں طاغوتوں سے مقابلہ، اور اس کے بعد وہاں پر جو سرکش لوگ تھے ان کی تبلیغ کے مقابلے میں تھے، یہ دوسرا دور ہے۔ اور تیسرا دور ہے جب آپ نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کر کے مصر اور فلسطین اور پھر مکے گئے ہیں۔ تو یہ 3 دور حضرت ابراہیم کا بانٹا جا سکتا ہے ان کی زندگی کے اعتبار سے۔ اب آئیے ان کی جائے پیدائش میں نے ابھی ذکراً کہہ دیا، جس کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ ان کی پیدائش بابل میں ہوئی ہے۔ بابل عراق کا ایک شہر ہے، اور میں نے نقشے میں بھی خاص طور سے بہت زیادہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ موجودہ نقشے میں کیا ہے۔ پوری تفصیل اردن اور شام کے بارڈر سے ہوتا ہوا وہ کنارہ جو جاتا ہے دجلے فرات کے بغل سے، وہاں پر یہ بابل کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ بہرحال اب آئیے ان کے نسب کے بارے میں کہ ان کا نام تھا ابراہیم، ان کے باپ کا نام تھا تارخ، تے الف ریخے، تارخ ناجور، یعنی ان کے باپ، میں صرف نام پڑھ رہا ہوں۔
ناجور ابن ساروغ ابن ساغول ابن فالح ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح، یعنی اتنے ان کے فاصلے ہیں حضرت ابراہیم اور جناب نوح کے بارے میں۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کی تشریح انشاءاللہ شاید کل آئے۔ ان من شیعتہ لابراہیم، یہ جو ذکر آیا ہوا ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ لفظ شیعہ کے بارے میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ قرآنی لفظ ہے جس سے یہ فرقہ منسوب ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ قرآنی لفظ ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے، نوح کے دوستوں میں سے، نوح کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ اب آئیے جو اس سے متعلق باتیں ہیں۔ آزر جو آیا ہوا ہے قرآن میں، آزر اس کا چچا، جناب ابراہیم کے چچا تھے، لیکن جب میں نے دیکھا ہے تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ اور برادران اہل سنت کے ترجمے جہاں بھی ہیں، اور ابن کثیر کا جو ترجمہ آیا ہوا ہے سب نے باپ لکھا ہے، آزر کو باپ لکھا ہے، جبکہ جب وہ نسب نامہ لکھتے ہیں تو باپ کا نام تارخ لکھتے ہیں، لیکن جب آیت قرآنی آتی ہے تو آ کر کے چچا کو باپ لکھ دیتے ہیں۔ اب آئیے اس کی طرف چلتے، ایک صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ چند آیتیں پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ غلطیاں نہ ہونے پائیں۔ اب یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے میں شروع کرتا ہوں، جو جناب ابراہیم کی گفتگو اپنے چچا سے ہے بت پرستوں کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو اللہ بنائے ہوئے ہو؟ انی اراک و قومک قوما فی ضلال مبین، ہم تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمینوں کی تمام چیزوں کو، سلطنت کو دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ وحدانیت کا یقین اور زیادہ ان میں بڑھ جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب شام کا وقت آیا تو زہرہ ستارہ، سورج ڈوب رہا تھا اور زہرہ ستارہ چمک رہا تھا، تو اس ستارے کو دیکھ کر کے سمجھے کہ بھئی یہ رب ہے، یہ ان کے خیال میں، یعنی یہاں استفہام انکار ہے، یاد رکھیے گا لہجے سے فرق ہو جاتا ہے کسی بات کو، اگر کسی طرح آپ اس بات پہ آپ کہیے گا تو اس کا معنی اور ہو جائے گا، لیکن جب استفہام انکاری ہو جائے گا تو اس کا معنی اور ہے، ھذا ربی، یہ رب ہے، یعنی یہ استفہام ہے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی تو ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جب یہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا ہم ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اور جب چاند کو دیکھا جو بڑا تھا اور بہت زیادہ روشن تھا، قال ھذا ربی، یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، کہ واقعی اگر میرے رب نے ہماری ہدایت نہ کی ہوتی، لأکونن من القوم الظالمین، تو ہم ظالم قوم میں سے ہوتے۔ اب اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ، اور جب سورج کو بہت زیادہ روشن دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو اس سے بڑا ہے۔ فلما افلت، تو جب یہ ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا کہ اے قوم ہم تم سے بری ہیں تمہارے اس عقیدے سے کہ تم ستارے کو پوج رہے ہو، تم چاند کو پوج رہے ہو، تم سورج کو پوج رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور ہم تو باطل سے کترا کر کے ایک خاص طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، فطر السماوات والارض حنیفہ، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف بات یہ بتاؤں میں کہ جس وقت میں جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، نمرود اس وقت کا بہت بڑا جابر و شاطر بادشاہ تھا۔ اس کا چچا، ان کا چچا جو آزر تھا، یہ نجومی تھا،
اس نے نجومی نے بتایا اور نجومیوں دوسرے نجومیوں نے بتایا کہ ایک انسان پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب اس نے وہی کام کیا جو جناب موسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا، اور انشاءاللہ آئندہ ذکر آئے گا جناب موسیٰ کا تو وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ چنانچہ منع کر دیا گیا کہ بچے پیدا نہ ہونے پائیں، اور ممبر کا احترام ایسا ہے کہ وہ لفظ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس طرح منع کیا گیا بچے نہ پیدا ہونے پائیں، یا پیدا ہوں تو ان کو ختم کر دیا جائے، دائیں ہر عورت کے ساتھ لگا دی گئی، مردوں کو الگ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ جس کو بھیجنا چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، اور جناب ابراہیم کی والدہ حاملہ ہوئیں اور کسی کو پتہ بھی چل نہیں سکا، اور ان کے گھر یا گاؤں سے قریب ایک جگہ غار تھی، وہاں چلے گئے اور وہیں پر وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہیں پر کپڑے میں لپیٹ کر کے پتھر سے ڈھک کر کے غار کو اور چلی آئیں۔ اب اس کے بعد پھر جب ماں دوسرے یا تیسرے دن جاتی ہے تو دیکھا کہ غار روشن ہے، ایک انگلی چوس رہے ہیں جس سے دودھ جاری ہے، دوسری انگلی چوس رہے ہیں جس سے شہد جاری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں نے اس لیے کہا اس آیت کے مقدمے کے طور سے واقعہ دھیرے دھیرے بڑھتے گئے، اور روایت میں آیا ہوا ہے کہ اس طرح وہ بڑھ رہے تھے کہ جیسے ایک بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے تو وہ 1 دن میں بڑھ رہے تھے، اور اسی طرح ان کا قد بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ 13 سال اس غار میں گزر گئے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، 13 سال۔ اب جب وہ جانے لگی ماں تو ماں کے پاس وہ چپٹ گئے کہ مادر گرامی اب ہم سے یہاں نہیں رہا جاتا، اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن ماں نے ان کو سمجھایا اور روکا، اور اس کے بعد وہ چلی گئی گھر پہ۔ لیکن جناب ابراہیم خود سے نکلے، اور پھر نکلے ہر طرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ لفظ آیا ہوا ابراہیم کے لیے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ جناب ابراہیم نکلے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ کیسے کیسے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب پھر پتہ چلا کہ جناب بت پرستی ہو رہی ہے، اور یہاں پر نمرود ہے، وہ سارا ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ چاند کی پرستش ہو رہی ہے، اور سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اور ستارے کی پرستش ہو رہی ہے۔ یہ اس کا جو ذکر آیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ہم نے کذالک نوری، ہم نے ابراہیم کو دکھایا یہ ہے، اور کس طرح تمام ملکوت سماوات والارض کو، تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اب جب ستارہ جب ڈوبا کہا بھئی ہم اس کو تو اپنا رب نہیں مانیں گے، جب چاند ڈوبا تو کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، جب سورج ڈوب گیا تو کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ میرا موضوع کیا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2 دن، اولو العزم پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام، یعنی ہم دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں کہیں سے کچھ اشارہ یا کنایا فضائل اہل بیت سے متعلق مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ دوستو عزیزو، یہ جناب ابراہیم کے زمانے کی تاریخ ہے جو قرآن میں ضبط و ثبت ہے۔ کیا ہے کہ ستارے کا پوجا جانا یہ صحیح نہیں تھا، چاند کا پوجا جانا یہ صحیح نہیں تھا، سورج کا پوجا جانا یہ صحیح نہیں تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، ذکر ابراہیم کے لحاظ ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی گویا یہ انکار ہے، شرک کے لحاظ سے استفہامی انکاری ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ جناب ابراہیم کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، جناب ابراہیم کو جد انبیاء کہا جاتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، موحد پرست ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ لہجہ استعمال کرتے ہیں چاہے استفہام انکاری والا بھی ہو۔ لیکن ہم یہ اہل بیت کی شان میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی وہ شخصیتیں ہیں کہ ان چاند اور ستارے اور سورج کو پوجنے کا مرحلہ بعد کا آتا ہے۔ کہا تم دیکھو کہ ہمارے مرتبے ایسے ہیں کہ ستارہ تو اپنی جگہ سے ایسا چلے گا کہ اس کو والنجم کی قسم اللہ کو کھانا پڑے گا، چاند کو 2 ٹکڑے رسول کے اشاروں سے ہوا کریں گے، اور نماز کو پڑھنے کے لیے علی کے لیے سورج کو پلٹایا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے یہ بات غلو اور مبالغہ نہیں ہے، بات دیکھیے قرآن کی آیت ہے جس کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ نے کیا کہا تھا، دیکھو سب لوگوں کے سامنے سارے لوگ بیٹھے، کہا کل اس کا گھر بلند ہوگا جس کے گھر میں ستارہ اترے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ تاریخ میں لوگ کھڑے ہو کر کے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے، جن کے لمبے قد تھے وہ بھی اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے پنجوں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ ستارہ اب آ رہا ہے، لیکن ستارے نے بھی پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد اس گلی کی طرف گیا جہاں پہ در سیدہ تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
تو یہ پیغام کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، یا قسم ہے ستارے کی جب کہ اس نے رخ کیا، یہ وہ ہے۔ تو یہ دنیا کو پیغام ہے۔ ہم نے کل وہ حدیث پڑھی تھی جس وقت میں سفینہ اہل بیت کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں اصحاب النجوم، اگر کسی کو ستارہ ہونے پر فخر ہے تو یاد رکھو اس ستارے نے ٹوٹ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ جس کو ستارے پر فخر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنا مرتبہ بڑھائے تو در سیدہ پہ سجدہ کرے تاکہ وہ قسم کے لائق ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم کی شخصیت کے اعتبار سے اب دوسرے مرحلے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر حضرت ابراہیم کی تعریف آئی، اور جو میں نے ابھی آپ سے پڑھا ہے یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے رسول دیکھو کتاب میں آپ ابراہیم کا ذکر کریں، ذکر اب ہو رہا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اب یہ ابراہیم کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے، ایک امتیازی شان بیان ہو رہی ہے کہ ایک سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، اور جب کہا جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ دیکھو اے چچا آپ ایسے کی پوجا کرتے ہیں، لا یسمعو، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یا بت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور دیکھو اے میرے چچا ہمارے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ تفصیلات اس پہ رہتے ہیں اور رکتے ہیں، اس کے بعد اب پھر آئیے حضرت ابراہیم کی صفت، وہاں پر صدیق کہا ہے اس آیت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ امۃ قانتہ، ابراہیم بے شک خدا کے فرمانبردار بندے تھے، للہ حنیف، حنیف کہتے ہیں سیدھے راستے کو، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک لوگوں میں سے نہ تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور وہ اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے۔ اب یہ سب صفتیں ہیں جو ایک ایک بعد دیگرے ہم نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو مجتبا اسی سے مصطفیٰ ہے یعنی منتخب کیا ہے، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت کی ہے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ عطا کیا ہے۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اب یہ سب تعریفیں ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم کی، اور وہ آخرت میں صالحین لوگوں میں سے۔ تفصیل بہت آ رہی ہے لیکن میرے پاس بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس بھی ہے کہ میں جو کچھ آج سوچ کے آیا تھا بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بہرحال کوشش کریں گے کہ وقت کے اندر بات ہو جائے۔ تو جناب ابراہیم کی اتنی صفات قرآن میں بیان ہو رہی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 13 سال کی عمر میں وہ غار سے نکل گئے، اور جو نار نمرود کا واقعہ ہے وہ 16 سال کا ہے، وہ سب ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن ایک دو فضائل کی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مہربان تھا۔ ایک دن جناب سارہ سے کہا روٹی پکاؤ، کہا کہ آٹا نہیں ہے۔ آٹا لینے کے لیے جناب ابراہیم اپنے دوست کے پاس چلے گئے، اپنے سواری کو، گدھا تھا خچر تھا جو بھی تھا اس کو لے کے اور بوریاں لاد کر کے چلے گئے۔ اب وہاں جب پہنچے دوست کے پاس تو دوست گھر پہ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا اب کس منہ سے جائیں، تو بوریوں میں انہوں نے بالو اور ریت کو بھر لیا۔ بالو اور ریت کو بھرنے کے بعد جس وقت میں گھر گئے اور انہوں نے بوریوں کو وہاں اتار دیا اور جا کے اندر سو گئے۔ جب آپ اٹھے ہیں تو جناب سارہ نے بہترین روٹیاں ابراہیم کو کھلائیں۔ پوچھا سارہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا وہی جہاں سے آپ اب دوست کے پاس گئے تھے لینے کے لیے۔ تو اس دوست نے آٹا آپ کو لیے کہا خدا کی قسم ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہم کو خلیل بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اس طرح کے دو واقعات ہم نے حیات القلوب میں دیکھے ہیں جو جناب ابراہیم کے آٹے کا واقعہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، میں اس ابراہیم کے علیہ السلام کے جو صفات کو قرآن نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک عابد کا۔ جناب ابراہیم جس وقت میں صحرا میں گئے تو دیکھا کہ ایک عابد ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اتنی خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی آواز ٹکرا رہی ہے جیسے آسمانوں کے ساتھ، اور بڑا نحیف و لاغر اور دبلا ہے۔ تو اس وقت میں جناب ابراہیم کہے
دیکھنے لگے کہ بھئی یہ اتنا نمازی و پرہیزگار آدمی ہے، یہ کون سا آدمی، اس کے پاس جایا جائے، دیکھا جائے کس طرح یہ عبادت میں مشغول ہے۔ اس ایک بار تو انہوں نے اشارہ کرنا چاہا، لیکن وہ آدمی اپنے نماز کو جاری کیے رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سو گئے یہ۔ اب جب اٹھے ہیں تو پھر دیکھا کہ یہ آدمی نماز میں مشغول ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم نے تھوڑی سی ہمت کی اور قریب آ کر کے ہلایا، کہا بھائی ذرا اپنی نماز کو آپ کم کیجئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بیچارے نے نماز کو ختم کر دیا۔ پوچھا کہ کون ہیں آپ، کہاں، کس طرح آپ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے پوچھا، کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم اسی جگہ ایک تھوڑی دور پر ایک قریہ ہے۔ تو کہا کس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو ابراہیم کا اللہ ہے۔ کہا تو میں تو پھر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے گھر چلوں اور آپ کا گھر دیکھ لوں۔ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ دریا کے پار میرا گھر ہے۔ تو کہا چلیں چلتے ہیں۔ کہا کہ دریا پہ پھر آپ کیسے جا پائیں گے؟ کہا چلتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم پیچھے ہو لیے اور اس شخص نے بسم اللہ کہا اور پانی پہ چلنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ کہا اور چلنے لگا۔ جب وہاں گھر پہنچ گئے تو پھر بات چیت ہوئی، تکلفات ختم ہونے کے بعد بہت قربت ہونے لگی۔ تو کہا اتنی عبادت کا ذوق کہاں سے آپ کو آیا؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، جب ایک دن صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بڑے خوبصورت اور حسین جوان کو جب دیکھا، جس کے گھنگرالے بال تھے اور گردن تک بال اس کے لٹکے ہوئے تھے، اس کے پاس ایسی گائے تھی کہ لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر مکھن مل لیے گئے ہیں، ایسی بھیڑ اور بکریاں تھیں، سب کے سب خوبصورت تھیں، اور وہ چرا رہا تھا بکریوں کو۔ تو ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میرا نام اسماعیل ہے۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ابراہیم ہے۔ کہا میں نے ابراہیم کا نام سن رکھا تھا، میں نے دعا کی ہے کہ ابراہیم سے اللہ مجھے ملا دے۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ آؤ ہم تم مل کر کے ایک دعا کریں اور تم جو ہے آمین کہو۔ کہا کہ ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ 3 سال سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ابراہیم سے ملا دے، اور ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یا تو پھر اب ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں تم آمین کہو، یا تم دعا کرو ہم آمین کہیں۔ کہا نہیں میں اب دعا نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم نے کہا بات یہ ہے کہ ایسا ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو قریب ترین بندے ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ سب جملے نوٹ اپنے ذہن میں رکھیے واقعات کو عبرتناک کے لحاظ سے، جو قریب ترین بندے ہوتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے رکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تاکہ یہ اور گڑ گڑائے اور مناجات کرے، اپنے اچھے بندے سے چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے۔ لیکن جو اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہوتا ہے، ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، یا اس کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے، یا جلدی سے دعا قبول کر کے اس کو بھگا دیتا ہے کہ نکلے یہاں سے۔ تو جو قریب ترین بندہ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ خیر ان دونوں میں یہ باتیں ہوتی رہیں، تو اس کے بعد کہا کہ بھئی چلیے دعا کرتے ہیں، دعا کریں، ہم آمین کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب ابراہیم کھلے۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے جو دعا کے لیے کہا تھا کہ 3 سال سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی اور ابراہیم خلیل کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اب بہت خوش ہوا، گلے لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اپنے مرتبے کو یہاں سنیے گا، توجہ فرمائیے، حیات القلوب میں اٹھا کر کے دیکھیے گا، اپنے مرتبے کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے گلے لگ گیا اور چوما چاٹا سب کچھ کہا اب دعا آپ کیجئے اور میں آمین کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری دعا کو جب قبول کر لیا۔ کہا ہم دعا کرتے ہیں۔ کہا کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا ایمان والوں میں جو گناہ کرتے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہاتھ ابراہیم نے اٹھائے اور انہوں نے کہا آمین کہا۔ دوستو عزیز، انہوں نے کہا کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے مومنین پیدا ہوں گے اور ان میں کوئی گنہگار ہوگا، ان کے ساتھ دعائے ابراہیم شامل حال ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے بھی دعائے ابراہیم شامل حال ہے۔ دوستو عزیز، صلوات پڑھ دیجئے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دعائے ابراہیم قبول نہیں ہوئی؟
کوئی یہ کہہ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ جو انہوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم کو مسلمان قرار دے اور ہماری نسل سے ایک رسول بنا کے بھیج، کیا اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا اور جناب اسماعیل کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، یا بلکہ رسول اللہ کو نہیں بھیجا، یا جناب اسحاق کی نسل سے اتنے رسولوں کو بھیجا ہے؟ دعائیں ابراہیم قبول ہوئی ہے دوستو عزیزو۔ تو ہمیں یہاں پر یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم دعائے ابراہیم میں شامل ہیں۔ تو ہم اپنے کردار کو اتنا کیوں خراب کریں کہ ہم جو ہے اس لسٹ میں آ جائیں کہ مومنین میں جو گنہگار ہو؟ ہم گناہ کرے ہی نہ تاکہ ہم اس لسٹ میں نہ آنے پائیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد آخری بات کر کے، اور بہت ہی میں نے شارٹ کیا ہے عابد والی بات بھی، ایک چیز جو خاص صفت تھی وہ ابراہیم کی مہمانداری، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم۔ اے رسول، ان سے ابراہیم کی مہمانداری کا ذکر کرو۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھانا کرتے تھے، تو وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے کہیں نہ کہیں مہمان۔ ایک دن جب مہمان نہیں آئے تو گھر کا تالا بند کر کے وہ چلے گئے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے رہے کہیں مہمان نہیں ملا۔ آئے گھر میں، تالا کھولا تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھئی تم کون ہو؟ کہا کہ آپ گئے تھے مہمان ڈھونڈنے کے لیے، وہ مہمان میں آ گیا ہوں۔ کہا اچھا، ارے واہ بھئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ خیر جناب، جیسے ہی کھانے کے لیے بات آئی اور اس کے بعد کہا دیکھیے بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے کہا تھا مہمان آ جائے تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ ایک جملے پر توجہ رکھیے گا کہ جناب ابراہیم کا یہ جملہ معروف ہے کہ خدایا مہمان کو بھیج دے تاکہ تیرا خلیل کھانا کھا سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ مہمان آ گیا، کہا بھئی دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا بھئی ہم جو ہیں وہ نہیں ہے جو یہ کھانا کھانے والے ہیں، اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں جبرائیل ہوں، کھانا کھا لو، اس لیے کہ تم نے کہا تھا کہ تیرا خلیل کھانا کھا سکے۔ دوستو عزیزو، آئیے ذرا غور کریں اہل بیت کی شان کس طرح کی ہے کہ یہاں پر مہمان کے لیے خلیل اللہ کہتے ہیں کہ مہمان بھیج دے تاکہ تیرا خلیل کھانا کھا سکے۔ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بھوک پہ بھوک رہتی ہے اور سائل کو روٹیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کھائیں تو مہمان آئے، پہلے سے مہمان کو بھیجا جاتا ہے، اور 3 دن کی روٹیوں کے بدلے میں 30 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم کے کئی خصوصیات ہیں اور بہت سی خصوصیات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنے 69 بار ان کا نام آیا ہے اور 73 بار کیا، کتنا 65 سوروں میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر بات جب مہمانداری کی آ گئی ہے اور ذکر فضائل بھی ہوا ہے، تو ایک حدیث عرض کر دوں تاکہ کم سے کم اگر ہماری ساری بات کسی پر آپ نے توجہ نہیں کی تو اس حدیث پر عمل کر لیجئے گا۔ دوستو عزیزو، میں نے پرسوں فضائل میں سلام کے بارے میں، یا کل پڑھا ہے شاید، کہ انبیاء پر سلام آیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ ان انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر سلام اللہ کا آیا ہے، اور سلام ہمارے یہاں مستحب ہے، جس کا 70 میں سے 69 جو ہے ثواب سلام کرنے والے کا ہے، 1 جواب دینے والے کا ہے۔ تو ہمارے یہاں خاندان میں، رشتہ داریوں میں اتنی ناچاقی ہو جاتی ہے کہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو 3 سال ہو گئے اپنے چچا سے بات نہیں کی ہے، 2 مہینہ ہو گیا ہماری بھابھی سے بات نہیں ہوئی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں مثلا فرض کیجیے خالہ کو ہم نے بات نہیں کی۔ یہ حرام ہے، شرعاً یہ حرام ہے۔ صلہ رحم واجب ہے۔ صلہ رحم یعنی آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے، صلہ رحم یعنی آپ کی روزی کو بڑھاتا ہے، صلہ رحم یعنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب سنیے رسول اللہ کی حدیث اور ختم دعا۔ فرمایا صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحم کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وتنفی الفقر، اور فقیری ختم ہوتی ہے، وقول لا حول ولا قوة الا باللہ فیہ الشفاء، جو لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے شفا ہے اس میں، اور 99 مرض کا علاج ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اب سنیے گا، یہی حدیث کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی تھی، سل رحم کا ولو بشربۃ، آپ صلہ رحم کیجیے چاہے 1 گھونٹ پانی سے، وافضل ما توصل بہ الرحم کف الاذی، اور سب سے بہتر یہ ہے
کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اذیت نہ دیجیے۔ بہت غور کیجیے گا، سب سے بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اذیت نہ دیجیے گا۔ آخری جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے پیغمبر اسلام سے ہے، سلو ارحامکم فی الدنیا ولو بسلام۔ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، پانی بھی نہیں پلا سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، چاہے ایک سلام کے ساتھ۔ ٹیلی فون اٹھاؤ، جہاں سے ابھی تک جس سے قطع رحم کیا ہوا ٹیلی فون اٹھائیے، گرچہ انہوں نے آپ کے ساتھ پریشان کیا ہے، آپ کو اذیت دی ہے، ان کو کہیے کہ بھئی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ اس میں حرج کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، 70 سال، 80 سال، 90، 100، 200 کتنے ہو جائیں گے؟ لیکن اگر یہ آپ نے سلام کر کے اور یہ صفائی پیش کر دی اور خود اپنے آپ کو خالی کر لیا، تو کتنا اجر آپ کو اللہ سے ملے گا اور کتنا رسول اللہ سے ملے گا۔ آپ صلہ رحم کریں، سلو ارحامکم فی الدنیا ولو بسلام، تو یہ چاہے سلام کے ذریعے سے ہی صلہ رحم کریں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ تعلیمات چہردہ معصومین ہیں، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ درسگاہ ہے عزاداری، یہ فرش عزاد درسگاہ ہے۔ ہم یہاں سے قرآنی آیات کی تفسیر، احادیث، معصومین کا قول، عقائد، احکام، اخلاقیات، ان سے ہم کچھ نہ کچھ استفادہ کر کے اٹھیں، تاکہ معال مجلس ہو اور جو کچھ وعدہ ہے پیغمبر اسلام کا، چہردہ معصومین کا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس پر جس نے ہمارے معاملات کو زندہ کیا۔ پوچھا گیا کیسے زندہ کیا جائے؟ کہا جو ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور تعلیمات کو بتائے، وہ ہمارے محاسن کلام سے، زیبا کلام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے احیاء امر، اور یہی ہے سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر، جس کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے بیداری ہے، اور کربلا کی وجہ سے ہمارے قلوب زندہ ہیں۔ دوستو عزیزو، کربلا سے کن کن لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، وہ توجہ کیجئے گا، 40 میں لوگ جاتے ہیں اور اس کے رقبے کو دیکھ کر کے ٹی وی اور تمام دوسری چیزوں نے اس پر باقاعدہ اینالائز کیا ہے کہ اتنا مجمع اور اتنی چھوٹی سی جگہ پر کیسے ہے، یعنی کیسے وہ سما جاتے ہیں وہ لوگ اتنی جگہ کے اندر۔ یہ ہے معجزہ امام حسین علیہ السلام کا۔ کس لیے؟ اب وہی مصائب کے ساتھ جملے ہیں جو میں عرض کروں دوستو عزیزو، اس لیے کہ جب امام 2 محرم کو پہنچے ہیں، جو آج کی تاریخ ہے، میں ابھی فضائل نہیں، بس ایک ترتیب مصائب کے سلسلے میں یہ جملہ عرض کروں کہ دنیا چاہے جتنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہے، لیکن اس جملہ جو میں آپ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جس وقت میں مولا حسین نے اس زمین کو خریدا ہے اور وقف کر کے آزاد کر دیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ میں کسی کی زمین میں حملہ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، 30,000 کی فوج یزید کی میری زمین میں آ کر کے اس نے حملہ کیا تھا۔ توجہ کیے جملے پر آپ نے کہ امام نے زمین کو خریدا ہے، وقف کیا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، حدیث شہدائے کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے، وہ زمین حسین میں ہوا ہے۔ کون آیا ہے؟ لشکر دوڑاتا ہوا لے کر کے آیا ہے، یزیدی فوج آئی ہے، حسین کی سرزمین کے اندر وہ فوجیں آئی تھیں۔ دوستو عزیزو، یہ آج کی تاریخ ہے، جیسا کہ میں نے کل جناب مسلم کے واقعے کو عرض کیا، ترتیب کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی کاروان
یہاں پر جب زمین پر پہنچا ہے تو امام علیہ السلام نے پوچھا ہے، لیکن میں مقدمتاً عرض کر دوں دوستو عزیزو، یہ وہ زمین ہے کہاں امام حسین علیہ السلام، کہاں مدینے کی زمین، کہاں جناب سیدہ کی جوار اور ہمسایہ ہونا، کہاں حسین آج کس مقتل میں آ کے پہنچے ہیں۔ جس وقت میں امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ٹھہر گئے امام امیر المومنین علیہ السلام، اور ٹھہرنے کے بعد ابن عباس راوی ہیں کہ فوراً گریہ کرنا شروع کر دیا امام علی علیہ السلام نے۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیا ہو گیا کہ ابھی آپ صفین سے واتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے ہیں تو رونے لگے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ جگہ رونے کی جگہ ہے، یہاں آدم سے لے کر کے جتنے نبی آئے ہیں سب روئے ہیں اس زمین پر پہنچنے کے بعد سے۔ آدم روئے ہیں، نوح روئے ہیں، ابراہیم روئے ہیں، ہر ایک جس کا بھی گزر ہوا ہے اس زمین سے روئے ہیں۔ پھر علی علیہ السلام کہتے ہیں صبرن صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن صبرن یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ جملہ کہا، اے حسین صبر کرنا، اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا، اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا۔ یہ علی ہیں جو جنگ صفین سے واپس ہوتے ہوئے کربلا میں کہتے ہیں صبر کرنا۔ ہاں دوستو عزیزو، حسین آج کی تاریخ میں جب یہاں پہنچے ہیں اور جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے۔ لوگ نام بتانے سے کترا رہے تھے کہ یہاں پر نام اس لیے نہ بتایا جائے کہ یہاں پر لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا نام کوئی اور بھی؟ کہا شط فرات ہے اس کا نام۔ پھر دوسرے لوگوں نے اور بھی نام بتائے، آخر میں جب کسی نے بتایا ہذہ ارض کربلا، جس وقت حسین نے سنا ہذہ ارض کربلا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو وہیں پر روک دیا اور کہا ھذا محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لوگوں سب گھوڑے سے اتر آؤ، سامان کو اتار دو، خیمے کو لگا دو، ھذہ محط رحالنا۔ اس کے بعد فرماتے تسفکو دماءنا، یہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ہماری خواتین توجہ کے ساتھ یہ جملہ سنیں، پھر مولا حسین کہتے ہیں تذبحو اطفالنا، ہمارے چھوٹے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے حسین گریہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یسبا حریمنا، اور یہیں پر ہماری خواتین، یہاں پر ہماری خواتین کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ ایک مرتبہ منادی آواز دے رہا ہوگا ھذہ سبایا بنت رسول اللہ، یہ قیدی وہ قیدی ہیں جو بناتے رسول ہیں، یہ سیدانیاں ہیں جو علی کی بیٹیاں ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، بحق محمد و آل محمد کرونا وائرس کو ساری دنیا سے نجات دے۔ پروردگارہ جو بھی مومنین جہاں جہاں بھی اس عزاداری کی عبادت میں مشغول ہیں، پروردگارہ تمام لوگوں کو امن و امان اور نجات کے ساتھ عزاداری برقرار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بزرگوں کا سایہ باقی رہے، ہمارے جوانوں کو پروردگارہ ہر طرح کی توفیقات، صحت و سلامتی سے مزین فرما۔ علماء کرام مراج اعظام کا سایہ باقی رہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔